علماء کے فضائل ہیں، بالکل علماء کی اہمیت ہے، علماء کو درجہ دیا گیا، لیکن یہ کون سے علماء؟ یعنی فرسٹ اسٹیپ تو کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بھئی فرسٹ اسٹیپ بالکل قرآن و حدیث سے، چونکہ وہ ثابت ہے اس لیے اس کے انکار کی کوئی ریزن بنتی نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ علماء تھے جو صحابہ میں علماء تھے، جو تابعین میں علماء تھے، جنہوں نے ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے اتنے اتنے لمبے سفر کیے۔ یہ تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو ساری ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ تو وہ پرانے علماء جنہوں نے اتنی سارے جو ہے دین کی خدمت کی ہے، یہ وہ مراد ہے۔ یہ آج کل کے جو علماء ہیں یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ تو گویا وہ فرسٹ اسٹیپ کو مانتے ہیں، اور آگے آ کر یہاں آج کل جو علماء ہیں جو دین کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کا ٹوٹلی جو ہے وہ ڈینائی کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو کیا یہ اسی طرح یہ ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو پرانے علماء ہیں نا، یعنی صحابہ، تابعین، ان کے بعد والے، ان میں سے کوئی آ کے آج کے لوگوں کو سمجھا نہیں سکتا۔ جتنے بھی آج کے سیکولرز ہیں یا علماء دشمن ہیں یا علماء پر اعتراض کرنے والے ہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی آ کے ان کو نہیں سمجھائے گا، تو اس لیے یہ ان سے خوش ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، انہوں نے نہ جا کے سمجھانا ہے اور نہ ہم سے انہوں نے بات کرنی ہے، تو ان سے خوش ہیں یہ۔ اور آج کے جو ان کے برے اعمال کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں اور اس پر کلام کرتے ہیں، وہ ان کو برے لگتے ہیں۔ تو ویسے تو ریزن یہی ہوتا ہے، ورنہ جو باتیں آج کے علماء کرتے ہیں، کیا یہی باتیں پرانے علماء نے نہیں کی ہوئی؟ آج ہم کہتے ہیں موسیقی کے بارے میں ہم کلام کرتے ہیں نا کہ بھی موسیقی جو ہے وہ یہ گانا بجانا یہ حرام ہے، بے پردگی حرام ہے، سود حرام ہے، تو کیا صحابہ کرام اسے حلال کہتے تھے؟ کیا تابعین تبع تابعین اسے حلال کہتے تھے؟ وہ بھی تو اسے حرام کہتے تھے۔ لیکن چونکہ ان کی تو کسی بات کو کسی انداز میں پیش کر سکتے، کسی بات کو کسی انداز میں پیش کر سکتے ہیں، لیکن آج کے علماء کی بات کو گمانے کی کوشش کریں، وہ خود بول دیں گے بھائی صاحب میری یہ مراد یہ نہیں ہے، میری وہی مراد ہے جو اصل الفاظ کا مطلب ہے۔ تو چونکہ یہ آج کے علماء جو اس طرح کے لوگوں کے جو مزے ہیں، مستیاں ہیں اور جو خر مستیاں ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو اس لیے آج کے علماء کو جو ہے وہ فضائل کا مصداق قرار نہیں دیتے اور پرانوں کے بارے میں جو ہے نا وہ بات کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اب اپنی طرف سے ساری آیتیں حدیثیں بھی مان لی اور اپنا دل بھی راضی کر لیا اور آج کے علماء کی نفی بھی کر دی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ کہنا کہ جناب یہ جتنے فضائل علماء کے بیان ہوئے، یہ جو سلف صالحین کے اندر گزرے ہیں یہ ان کے بارے میں ہے، آج کے علماء کے بارے میں یہ فضائل نہیں۔ تو کیا صرف یہ علماء والے فضائل کا ہی یہ حکم ہے، یا اور بھی بہت ساری چیزوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں؟ نمازوں کے فضائل بیان کیے گئے، تو یہ کیا انہی نمازوں کے فضائل ہیں جو پچھلے والے پڑھتے تھے، سلف صالحین پڑھتے تھے، یا جو آج بھی لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں ان کو بھی یہ فضیلت ملے گی؟ اس زمانے میں جو لوگ مخلوق کی خدمت کرتے تھے، غریبوں کا بھلا کرتے تھے، تو وہ جو غریبوں کی مدد کرنے کے اور یتیموں پہ شفقت کرنے کے اور بیواؤں پہ رحم کرنے کے جو فضائل ہیں، کیا وہ بھی سلف صالحین کے لیے ہیں یا آج کے لوگوں کے لیے بھی؟ آج تو یہ کام کرے تو اس کو تو کندھوں پہ اٹھا کے پھرتے کہ واہ جناب کیا خدمت انسانیت کر رہا ہے، کیا جناب یہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے، کیا یتیم خانے بنائے ہوئے، کیا مردوں کو کفن پہنانے کے یہ کام کرتا ہے۔ آج والے اگر وہ کام کریں جو جس کا تعلق خدمت خلق کے ساتھ ہے، تب تو پرانے والے سارے فضائل پرانوں کے لیے اور اس سے 4 گنا زیادہ نئے والوں کے لیے، لیکن عالم اگر کام کرے تو عالم کے لیے وہ فضائل کا دروازہ بند ہے، ایک بات۔ اچھا، احادیث کے اندر بہت سارے فضائل اچھے حکمرانوں کے بیان کیے گئے کہ اچھا حکمران جو ہے اس کے یہ فضائل ہے، وہ قیامت کے دن خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے فضائل عابدین کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے، بہت سے فضائل جو ہے وہ عدل و انصاف کرنے والے قاضیوں کے لیے، ججوں کے لیے۔ تو کیا یہ بھی سارے فضائل سلف صالحین کے ہی قاضیوں، ججوں، حکمرانوں کے لیے ہیں یا آج والوں کے لیے بھی ہیں؟ اگر تو یہ بھی سارے فضائل انہی کے ساتھ خاص ہیں تو پھر علی سبیل تنزل ہم مان لیتے ہیں کہ جناب اب فضائل کا دروازہ سب کے لیے بند ہے، سارے فضائل سلف صالحین کے لیے۔ لیکن اگر انصاف کرنے کے سارے فضائل سابقہ والوں کے لیے بھی اور آج کے لیے بھی ہیں، اگر اچھے حکمرانوں کے سارے فضائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے بھی اور آج بھی اگر کوئی اچھا حکمران بنے اس کے لیے بھی ہیں، اگر خدمت خلق کے سارے فضائل سلف صالحین کے لیے بھی ہیں اور آج کے لیے بھی ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو علم پڑھ کے عالم بننے کے فضائل ہیں وہ صرف سلف صالحین کے لیے اور آج کے لیے نہیں؟ وجہ فرق کیا ہے؟ تو یہ صرف وہی ہے کہ آپ کی جس سے آپ کی لگتی ہے یا جو آپ کے دل میں چیز نہیں آتی وہاں پر آپ نے فرق کر دیا
تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ نے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو بنی اسرائیل کے یہودی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں جو ان کا دل کرتا تھا اس کو لے لیتے تھے، اور جس کو دل نہیں کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہی کیا کہ فضائل میں سے جن جن افراد کے بارے میں فضائل کا دل کیا وہاں تو سارے تسلیم کر لیے، اور جہاں پر دل نہیں کیا وہاں سارے سائڈ میں لگا دیے، نہیں جی یہ تو سلف صالحین کے لیے فضائل